اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چند احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی اللہ سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ان چیزوں سے پناہ مانگا کریں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ عربی آتی تھی، اسی علاقے کے تھے، حضور پہ قرآن نازل ہوا، تو جب عذاب کی آیتیں آتی تھی تو اللہ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور جب ثواب کی، اجر کی، جنت کی آیتیں آتی تھی تو طلب کرتے تھے اللہ سے جنت کی۔ تو ہمیں بھی بالکل یہی کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم عربی میں صرف تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں رٹو توتو کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: بزدلی سے، بخل سے، عمر کی طوالت سے، دل کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ بزدلی مطلب ڈرپوک ہونا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ بخل، کنجوس ہونا، کہ آپ کے پاس مال ہو اور آپ اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں بھی خرچ نہ کریں۔ اللہ کی راہ میں جب آپ کو کال آئے کہ اللہ کی راہ میں آپ کا مال چاہیے اور آپ نہ دیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے بخل میں آتی ہیں۔ ایک عمر کی طوالت سے، مطلب ضعیفی سے، قرآن میں بھی ضعیفی کو اللہ نے بری عمر کہا، اس لیے جو بہت بڑی عمر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ان کا دماغ، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ آپ کے اپنے گھروں میں دیکھا ہوا جو ضعیف لوگ رہتے ہیں، تو حضور ضعیفی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور دل کے فتنے سے، کہ دل میں الٹے سیدھے وسوسے، دنیا کی محبت، آخرت سے دوری پیدا ہو، اس سے بھی پناہ مانگا۔ اور قبر کے عذاب، قبر کا عذاب حق ہے، یہاں سے ہمارا آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں ہمیں پہنچنا ہے اور وہاں ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اگر ہم نے حرام کام کیے ہوں گے تو عذاب بھگتنا ہے، اس عذاب سے نبی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں لڑائی سے، نفاق سے، اور بد اخلاقی سے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ یہ تمام کمیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں تھی، معاذ اللہ، حضور تو معصوم تھے، لیکن یہ ساری پناہ جو مانگ کے گئے، ساری دعائیں سکھا کے گئے، سارے جو اعمال اللہ رب العزت نے حکم دیے قرآن میں، وہ سب ہمارے لیے ہیں کہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا کہ ان چیزوں سے تمہیں پناہ مانگنی، بچنا ہے ان گناہوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ یہ بری طرح رات بسر کرانے والی ہے، اور خیانت سے، کیونکہ یہ بری خصلت ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں افلاس سے، مطلب مفلسی سے، غریبی سے، نیکیوں یا مال کی کمی سے، مطلب میرے اندر نیکی نہ ہو یا مال کی کمی ہو، اور ذلت سے، جب لوگ مجھے ذلیل کریں یا ذلیل سمجھیں، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، اور بری خواہشات سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ حدیثیں بھی ہم خود نہیں پڑھتے، نہ قرآن خود پڑھتے ہیں۔ میرے امام راضی کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ تمام انسان جتنے بھی ہیں سب مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، اور سب علم والے سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو اس علم پہ عمل کرتے ہیں، اور سارے عمل والے گھاٹے میں ہیں۔ نفع میں وہ عمل والے ہیں جو اخلاص والے ہیں، اللہ خالص اللہ کے لیے، اور اخلاص والے خطرے میں ہیں۔ خطرے سے محفوظ وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں، اللہ عاجز ہیں۔ اب یہاں 4 چیزیں انہوں نے ایک بزرگ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے علم ہونا چاہیے، جتنا علم ہو اس پہ عمل ضروری ہے۔ قیامت کے جو 5 سوال ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم جو جتنا تم تک پہنچا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ تو ایک علم ہو گیا، دوسرا عمل ہو گیا، تیسرے اخلاص، کہ ہر چیز میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیت اللہ ہے نہیں ہے، اور چوتھے اپنے اس اخلاص پہ آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ سب میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ گرانا چاہیے اللہ کے آگے۔ جب آپ کو عزت ملے، جب آپ کو علم ملے، جب آپ کے
جو ہیں لوگ آپ سے مستفید ہوں اور آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو آپ کو تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بڑا پٹے کھاؤں گا، بلکہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا اور اپنی مخلوق کے کام اس نے آپ کے ذمے لگا دیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک بار کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کسی بھائی کے کام آؤں۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے کام آ رہے ہیں تو یہ نبی کی حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو ہم تو بنا مطلب کے کسی سے سلام بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے رسول کی جتنی بھی امت ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ سب انسانوں کو تو خاص طور سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ اب جن لوگوں میں اللہ کی روح ہے، تمام انسانوں میں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے عقیدہ کا حساب اللہ، وہ اللہ کے مجرم ہیں، ہمارے مجرم نہیں ہیں، ہم نے نفرت نہیں کرنی ہے، ہمارے لیے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ اوپر چلتے چلے جاؤ آدم علیہ السلام تک، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب بہن ہیں ہمارے۔ تو اس لیے آج سے اپنے دلوں سے نفرت دور کریں۔ لوگ کتنی نفرت کریں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نفرت کرتے تھے لوگ۔ آپ یہ دیکھو، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کپڑا ڈال کے گلے میں کھینچ لیتے تھے، لیکن نبی نے تو کبھی کسی کو بد دعا بھی نہیں کی، بس تڑپتے تھے رات میں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو آپ دیکھو، اپنا ٹارگٹ بنا کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو نفرتیں تو کم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دل کی بات دل تک پہنچتی ہے۔ آج کی ایک اور حدیث جو ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ذریعے کفر اور قرض سے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو قرض کے برابر خیال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیرے ذریعے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں، مطلب فقیری سے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا کفر اور فقر دونوں برابر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ اب جو لوگ بے فالتو قرضے لیتے ہیں، چاہے بینکوں سے ہوں اور چاہے لوگوں سے ہوں اور چاہے کسی بھی ادارے کے ہوں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کفر میں مبتلا ہونا ہے، قرضے لینا فالتو کے۔ کسی کی مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کی مجبوری نہیں ہے تو فالتو کے قرضوں سے بچنا ہے۔ ایک بار نبی نے بات فرمائی کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، مطلب قرض کو گناہ قرار دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ قرض سے بچتے ہیں وہ اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر مکان کے گرنے سے اور اونچی جگہ سے گرنے سے اور غرق ہونے سے اور جلنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ پریشان کریں مجھ کو شیطان مرتے وقت، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ سانپ اور بچھو کے کانٹے سے مارا جاؤں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی آخری حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں برس سے، جو سفید داغ ہوتے ہیں، دیوانگی سے، اور تمام بری بیماریوں سے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں، نیٹ پہ یہ ویڈیو ڈل جائے گی، ان چیزوں کو نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگنا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یہ جملہ جوڑ لیں کہ جن جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میری پناہ قبول فرما، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔